أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار أحمده أبلغ حمد وأزكاه أشمله عنمه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم رؤوف رحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وقليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى كل سائر الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل لنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین آمین یا رب۔ میری دینی عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان و شکر ہے کہ اس نے ہم کو آج یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں دل و جان سے ہم سب اس کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر سے ایک بار موقع دیا ہے۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ الحمدللہ ہمارے اس کورس ہم کون ہیں کہ اس درس کے اختتام پر آ گئے ہیں الحمدللہ۔ ان 2 مہینوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو علم سے نوازا ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں الحمدللہ، اور سب سے زیادہ ہم نے جانا کہ ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے۔ چلیے آئیے، جیسے کہ اب ہم نے جانا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم وہ امت محمدیہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت دی ہے۔ ہماری یہ تخلیق ایسے ہی رائگاں نہ جائے، بیکار نہ جائے، ہم امت محمدیہ ہونے کا فرض نبھائیں، ہماری زندگیوں میں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کی روزمرہ کی جو سنتیں ہیں، ہمارے نبی کے جو روزمرہ کی سنتیں ہیں، یعنی کہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر ایک صحیح مسلمان وہ جو اپنے آپ کو سنتی کہتا ہے، اگر وہ سنتوں پر عمل کرنے بیٹھے تو کم سے کم اس کو 1000 سنتیں مل جائیں گی الحمدللہ۔ لیکن چونکہ ہمارا جو شیڈیول ہوتا ہے زندگی کا، روزانہ کا جو ہمارا جو شیڈیول ہے بہت بیزی ہے، کیونکہ ہم کو اتنا وقت نہیں کہ ہم ہر چیز سنتوں پر ادا کر سکیں، لیکن کم سے کم ہم اتنی سنتوں کو ادا کر سکتے ہیں کہ کم سے کم ہم یہ کہلانے کے قابل بنے کہ ہاں ہم سنت والے ہیں، ہم امت محمدیہ سے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں آپ لوگوں کو میں وہ سنتیں بتاؤں گی، وہ سنتیں ہم زندہ کریں گے جو سنتیں ہم سے بہت ساری ضائع ہو چکی ہوں گی، جو ہماری ڈیلی روٹین ہے، ڈیلی روٹین میں ہی ہم اپنی سنتوں کو زندہ کریں گے اور صحیح معنوں میں امت محمدیہ کہلانے کے قابل بنیں گے۔ آج میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقع اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تم کو چاہیے کہ میری اتباع کرے، یعنی کہ نبی کی اتباع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کو اللہ سے محبت ہے، تم کو چاہیے کہ تم نبی کی اتباع کرے۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اگر تم نے نبی کی اتباع کی ہے تو تم سے اللہ محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی الحمدللہ۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہی غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا الحمدللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بندہ اگر میرے نبی کی یعنی کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ کی محبت پانے کے قابل بنیں گے۔ لیکن آج چونکہ ہماری زندگی کی مصروفیات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہم کو خود ہمارے ہی کیسے زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم کو حقیقی معنوں میں ہماری زندگی کا مطلب ہی سمجھ نہیں آتا۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم امت محمدیہ بھی ہیں۔
ہمارا اولین فرض اللہ کے احکام ماننے کے بعد نبی کی اتباع ہم پر فرض و لازم ہے، کیونکہ نبی کے اتباع کے بغیر ایک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اور چونکہ آج اتنی ساری نئے نئے چیزیں، نئے نئے فتنے ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکے ہیں، تو ہم کو آج سنت ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کس کی زندگی میں سنت نظر آئے۔ سنت طریقے پر جب عمل کرتا ہے صحیح معنوں میں وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اس گھر میں ایک رونق سی ہوتی ہے، وہ گھر بابرکت سا ہوتا ہے، جس پر اللہ کی نظر کرم، جس گھر پر جن لوگوں پر اللہ کی نظر پڑ جائے، محبت کی نظر پڑ جائے، تو سوچئے اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا۔ کیونکہ میں نے بھی بہت بار دیکھا ہے، جب گھر میں داخل قدم رکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ کہ ایک مسلمان کا گھر ہے، ایک منافق کا یا مشرک کا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے گھروں کو ایسا بنائیں کہ پتہ چل جائے کہ یہ ایک مسلمان کا گھر ہے۔ مسلمان پہلے باعث فخر بات ہوتی تھی، مسلمان کہتے ہی سب کہتے تھے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان بددیانت نہیں ہوتا، مسلمان سنتوں پر عمل کرنے والا بااخلاق ہوتا ہے۔ لیکن آج مسلمان سب سے زیادہ پسماندہ ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے جسموں پہ، زندگیوں پر صرف نام کا مسلمان ٹیگ لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلمان بنے پھرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارا تو خاندان ہی مسلمانوں سے چلا آ رہا ہے، یا پھر ایسے ہی بس ہاں آگے مسلمان میں تو چلو چلنے دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ ہم کو چاہیے کہ حقیقی مسلمان بنے۔ ہمارے وجود کا مقصد تو ہم نے جانا ہے، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ آئیے انشاءاللہ تعالی ہمارے ان دنوں کو ہم اور یادگار بنائیں، اللہ کی محبت سے جڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ جس سے اسی سے محبت کرتا ہے جو اس کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ آئیے انشاءاللہ تعالی آج اس مجلس میں ہم ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سرور کائنات کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیں گے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا اس کو اتنا ہی اجر دیا جائے گا جس نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2677، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال بن حارث علم، قال ما اعلم یا رسول اللہ، قال اعلم یا بلال، قال ما اعلم یا رسول اللہ انه من احیا سنة من سنتی قد امیت بعدی فإن له من الاجر مثل من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال تم جان لو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا جان لوں؟ پھر آپ نے فرمایا، تاکید کے طور پر آپ نے کہا کہ جان لو۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا جان لوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے میری سنتوں کو زندہ کیا، یعنی کہ میری فوت شدہ سنت کو زندہ کیا، میرے جانے کے بعد اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جس نے اس پر عمل کیا، اور اس کے اجر میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ الحمدللہ، اس سے اللہ کی محبت ہی ہم کو حاصل نہیں ہوگی سنتوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے، بلکہ ہمارے اعمال میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کو پورا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے بارہا پڑھا ہے کہ قرآن کی اگر ہم ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حرف پر 10 نیکیاں رکھی ہے، اسی طرح معاملہ صرف سلام کرنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو سوچئے جب سنتیں ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائیں گی تو کتنے ہمارے اعمال، ہمارے نیکیاں بڑھتے جائیں گے۔ وہ اعمال جو ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، یہ دنیا آپ کی ساتھ دینے والی نہیں، یہ گھر، یہ خاندان، یہ رشتہ دار، یہاں کی چیزیں، دنیا کے شاپنگ، کوئی چیز آپ کے ساتھ آنے والی نہیں، نہ آپ کی مال، نہ آپ کے اولاد، نہ رشتہ دار، بلکہ آپ کے ساتھ جو آنے والے ہیں حقیقی خزانہ ہے ہمارے نبی کی سنتیں۔ ان خزانہ کو جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو بہت سارے آج دیکھیے دور میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، باپ داداؤں کے رسموں سے، ارے ہمارے دور سے چلتے ہوئے آ رہی ہے رسمہ ریتا، پرانی بوڑھی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ہم کو یہی تعلیم دیتی ہے کہ یہ رسم کرنا ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا کرے سو ہے، میری ساس کرتی تھی تو بھی کرنا، اس طرح کہہ کر ہم کو فورس کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے گمراہ تھے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان کو روکے، چاہے ہمارے بڑے ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو،
कोई रस्म और रिवाज के नाम पर उसको ज़िंदा रखा जाता है, तो उनको कहे कि नहीं, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, हम सुन्नतों को ज़िंदा करेंगे। जो चीज़ सुन्नत से साबित नहीं है उस चीज़ों को हम हमारी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देंगे। हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, उसका हक़ हम पर सबसे ज़्यादा है, तो हम पहले सुन्नतों को ज़िंदा करने वाले बनेंगे। ये ज़बान पर हमारी होनी चाहिए, हक़ बात कहने की आदत डालें और ख़ास कर अपनी इस्लाम की दिफ़ा के लिए, अपनी सुन्नतों की दिफ़ा के लिए हर चीज़ हमेशा हमातन तैयार रहें। यही जोश और जज्बा अल्लाह ताला हम में देखना चाहता है। जब हमारे अंदर ये जोश आ जाएगा, सुन्नतों को ज़िंदा करने का आ जाएगा, घर में माहौल ऐसा बनाए, नहीं ये नहीं, मैंने सुना है आज ये सुन्नतों पर अमल करना है तो मैं इंशाल्लाह करूँगी। तो सबसे पहले नियतों को बांध ले कि जो कुछ भी आज हम सुनेंगे हर सुन्नत पर हम इंशाल्लाह ताला पूरी तरह से अमल करेंगे। अमलों की नीयत हम बना ले, इल्म की नहीं। इल्म तो हासिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी नीयत होनी चाहिए कि हम आज से ही इन तमाम सुन्नतों पर अमल करके बताएंगे और अपने घर को सही मानों में उम्मत मोहम्मदिया के जैसा घर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है हम गुमराह लोगों के बारे में, बल तुअसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो। रब ने खुद कह दिया है, हमारी जो सोच है वो हम दुनिया की ज़िंदगी में ही सब कुछ पाना चाहते हैं, दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, यहाँ के रस्म व रिवाज को तरजीह देते हो, यहाँ के तौर तरीक़े को तरजीह देते हो। लेकिन अल्लाह ने कहा वल आखिरतु खैरुन व अबका, तुम्हारे लिए आखिरत ही बेहतर और बाकी रहने वाली है। तो इस आखिरत को संवारेंगे, इस आखिरत को हमारे सजाएंगे, क्योंकि ये ख़जाना हमारे साथ ही काम में आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम वाक़ई नबी के सच्चे उम्मती हैं और एक सच्चे महब्बान रसूल है, जिससे रसूल अल्लाह के जो दावे करते हैं और वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवे हसना है, जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है कि ए नबी, हमने तुमको उसवे हसना बनाकर भेजा है, यानी कि एक रोल मॉडल। हमारे लिए उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाकर भेजा है। तो चाहिए कि हम उनके चीज़ों को अपनाएं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे या कोई भी लड़कियां जो गुमराह हो जाती हैं, टीवी पर देखकर किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल बना लेती हैं, जैसे एक्टर्स को देखकर, फिल्मी एक्टर्स को या कोई भी सीरियल को में जो भी एक्टर्स होते हैं तो उनको अपना रोल मॉडल समझने लगती है। कोई अपने टीचर का रोल मॉडल समझती है, कोई अपने माँ बाप को रोल मॉडल समझते हैं। तो उन सबको चाहिए कि पहले हम बनाएं, हमारे नबी को रोल मॉडल बनाएं, वो हमारे लिए काफ़ी है। उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाले अगर हम बन जाएं तो हकीकी मानों में हम सही मुसलमान कहलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि भाई सुन्नतों को क्यों कर हम सुन्नतों को इतना अमल करेंगे, इससे क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि आज का जो बंदा है, फितनों के दौर का बंदा है, वो बिना फ़ायदे के कोई काम नहीं करता। यहाँ तक कि हम इतने फितने में पहुँच चुके हैं कि बिना गर्ज के कोई किसी से बात तक नहीं करना चाहता, चाहे कितना करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। ऐसे दौर में जब सुन्नतों की बात उनके सामने की जाएगी तो के पहले पूछेगा कि इससे क्या फ़ायदा। तो इंशाअल्लाह ताला हम वो भी जानेंगे कि हमारे सुन्नतों पर अमल करने का क्या फ़ायदा है। अगर नबी ने कुछ बात बताई है तो वो बेफ़ायदा हरगिज़ नहीं है, उसमें हमारा ही फ़ायदा है, न अल्लाह का कुछ फ़ायदा, न अल्लाह के रसूल का कुछ फ़ायदा, बल्कि ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे फ़ायदे ही के लिए बनाई गई है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग साइंस के ज़रिए भी देखेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं। सुन्नतों पर अमल करने के फ़ायदे में जो सबसे पहला फ़ायदा हमको हासिल होगा वो है अल्लाह की मोहब्बत। बंदे मोमिन को अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी, जो हमारे लिए दीन और दुनिया और आखिरत के लिए काफ़ी है। हमारे जीने का मकसद ही हमको हासिल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, कि दुनिया और आखिरत हमारी संवर जाएगी। हमको किसी और चीज़ फ़ायदे की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आगे बताती चलूँ कि इसके और क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद जो आखिरत में जो यानी कि रोज़े क़यामत के दिन जब हमारे आमाल तोले जाएंगे तो उन आमाल में जो कोताही, हमारे फ़राइज़ नमाज़ों में जो भी हमने कोताही की होगी तो वो इन सुन्नतों के ज़रिए पूरी कर दी जाएगी। यानी
اگر ہم نے بہت کم نمازیں پڑھی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پڑھنا بھاری نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سنتوں کو دیکھیں گے اور کہ بھائی اس نے یہ سنتوں پر عمل کیا ہے، تو ان سنتوں کو لا کر ہمارے فرض ترازو میں ڈال دیا جائے گا، تو الحمدللہ ہمارے نام اعمال کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ بہترین فائدے اس کے الحمدللہ۔ اس کے بعد اگر ہم سنتوں کے پر عمل کرنے والے بنیں گے تو ہم بدعت جیسے چیزوں سے جس کو جہنم کا حقدار بنایا گیا ہے اس سے ہماری حفاظت ہوگی۔ یہ جب سنتی دعائیں ہم اس پر عمل کریں گے تو بدعتی چیزوں سے بھی ہماری حفاظت ہوگی۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، دنیا اور آخرت کے برکات ہم کو نصیب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جسم بھی صحت مند اور ہماری روح بھی طاقتور بن جائے گی الحمدللہ۔ صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیاوی جسمانی طور پر بھی ہم صحت مند رہیں گے اور ہماری روح بھی اللہ تک پہنچ جائے گی۔ جو روح اللہ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے وہ روح کو بھی طاقت مل جائے گی۔ چلیے آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا شروعات ہوتی ہے سنتوں کی کہاں سے؟ صبح سویرے سے، یعنی کہ جب ہم سب سے پہلے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کو کیا عمل کرنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہے؟ تو ہم نے جانا ہے اس سے پہلے بھی کہ سب سے پہلے جب آپ اٹھتی ہیں، آنکھ کھولتی ہیں ہماری، تو ہم کو چاہیے کہ نیند کے آثار کو دور کرے، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر ملے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ چہرے پر سے آپ کیا کرتے تھے؟ نیند کے آثار کو ہٹانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مسح کرتے تھے۔ حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھتے تو نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم کو چاہیے کہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا پڑھے کہ تمام تعریفیں، اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ اس ذات کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہے جس نے ہم کو زندہ کیا ہماری موت کے بعد اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے الحمدللہ۔ اب آپ میں سے کسی کو سوال آئے گا کہ میں تو سو کر اٹھی تھی، موت کا ذکر کیوں آیا؟ اماتنا یعنی کہ ہم کو موت کے بعد کا ذکر کیوں آیا ہے؟ تو قرآن میں حدیث میں تقریباً اس کی آئی ہے کہ نیند کو موت کا عارضی طور پر موت کہا گیا ہے، یعنی جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح اٹھا لی جاتی ہے لیکن صرف ایک چھوٹا سا کنیکشن ہوتا ہے، جس طرح آپ کا اور میرا ایک وائی فائی کے ذریعے جو بھی کنیکٹڈ ہے نا، اسی طرح روح کا جسم سے صرف ایک کنیکشن ہوتا ہے، لیکن ہماری جو روح ہوتی ہے وہ روح مطلب کہیں نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں ہمارے جسم سے، تو اس کو موت کہا گیا ہے۔ اس لیے پہلے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر سے ایک زندگی دی ہے اور اس کو پھر ہم کو یاد دلانا چاہیے کہ ہمیں بے شک اسی کے پاس اٹھ کر واپس جانا ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیے اب یہاں پر سائنسی فائدہ کیا ہے؟ اچانک اگر آپ بہت سارے لوگ جو سنتوں کو عمل نہیں کرتے تو فوراً بستر سے اٹھتے ہی جھٹ بل کر بیٹھ جاتے، بیٹھتے ہی یا تو ان کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو جاتی ہے یا فوراً ایک دم سے یاد آتا ہے میرے کو پکوان کرنا ہے، فوراً سڈن سے کچن میں چلے جاتے۔ تو سائنس بھی بتاتی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو پورا ریلیکسیشن ہمارا باڈی جب ہوتا ہے تو ہمارا جو اندر کا سسٹم ہوتا ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے، سلو کام کرتا ہے، کیونکہ ہم باڈی کو ریلیکسیشن جو ہم کو ملتا ہے، اگر ہم اس کو سڈن ہم ایکٹیو ہو جائیں گے تو اس میں تھوڑے سے اسٹروک آنے کے چانسز ہے۔ تو دیکھیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی نعمت کی بتائی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ سکون سے اٹھ کر دعا کرے، اس سے آپ کا پورا سسٹم کیا ہوگا، ایک لیول پر آ جائے گا، پھر ہم جو بھی کام کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ اٹھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً مسواک بھی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو حکم آیا ہے وہ ہے ناک جھاڑنے کا، یعنی کہ صبح اٹھنے کے بعد ہم کو چاہیے کہ ہماری ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، یعنی کہ اس جو احادیث میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنے ناک کو جھاڑے۔ کیونکہ شیطان ان کے نتنوں میں رات گزارتا ہے، ہماری ناک کی جو نتنی ہوتی ہے اس پر شیطان رات گزارتا ہے، وہاں پر وہ سوتا ہے، اس کی جگہ ہے رات گزارنے کی۔
اسی طرح اٹھنے کے بعد جو ہم کو سنت کام ہے وہ ہے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا. 3 مرتبہ دھونے کا بتایا گیا ہے. کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے ہاتھ رات کہاں پر گزارے ہیں، یعنی کس کس چیز پر ہم نے ہاتھ لگایا ہے نیند میں، وہ ہم کو نہیں معلوم. تو سنت میں کہا گیا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھتے ہی سب سے پہلے برتن میں ڈالنے سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھونے چاہیے. عورتوں کی تو خاص عادت ہوتی ہے کہ اٹھتے ہی فوراً کچن میں جا کر کچن کے کاموں میں لگ جاتی ہیں وہی ہاتھوں سے، لیکن سنت طریقہ ہے کہ فوراً وہ اس ہاتھوں کو دھویا جائے. اب سائنس میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ تو ہمارے ہاتھ پتہ نہیں کہاں کہاں تھے، رات میں کتنے بیکٹیریا اس ہاتھ کو لگ چکے ہوں گے، تو ہم کو چاہیے کہ ہاتھ دھو کر اس گندگی کو دور کرے. اسی طرح اس کے بعد ہمارا کام ہوتا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونا. تو بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے ہمارا کام ہوگا کہ ہم اس کی دعا پڑھیں. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں مذکر اور مؤنث یعنی میل اور فیمیل دونوں شیطانوں سے. ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ شیطان یعنی کہ جو برے جنات ہوتے ہیں وہ بیت الخلاء میں اکثر ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے. بیت الخلاء ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ پہلے ہی دعا پڑھ لے. اس سے جنات سے، بیت الخلاء کے جو جنات ہیں ان سے ہماری حفاظت ہوگی. اور بیت الخلاء میں جاتے وقت سب سے پہلے اپنا لیفٹ یعنی کہ بایاں پیر داخل کرے اور بعد میں رائٹ پیر داخل کرے. اور بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت ہم پہلے رائٹ پیر باہر نکالیں گے، بعد میں لیفٹ پیر. یہ سنت طریقہ ہے. اور باہر آنے کے بعد ہم پڑھیں گے دعا غفرانکا. اس کے معنی ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. یہ ہو گیا بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت کی دعا کا سنت طریقہ. اس کے بعد جو بھی ہمارے دن کے کام ہوں گے، تقریباً تو بہت سارے لوگ الحمدللہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو جس کے لیے ان کو وضو کرنا پڑتا ہے. وضو کی دعا سے تقریباً آپ سبھی واقف ہی ہوں گی، پھر بھی میں بتاتی چلوں کہ وضو جب شروع کیا جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، اور اس کو اچھی طرح ادا کرنا ہے. یعنی کہ وضو اعضاء کو اچھی طرح سے دھوئی. اور حدیث میں آیا ہے کہ جو کہ وضو کو اچھی طرح سے دھوئے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے الحمدللہ. تو وضو کرنے کے سے پہلے تو آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، اور وضو ہونے کے بعد آپ کو اشہد اللہ یعنی کہ دوم کلمہ سبھی کو یاد ہوگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تقریباً دعا سبھی نے پڑھی ہی ہوگی. یہ دعا پڑھنا ہے آپ کو. اس کے بعد اور ایک دعا ہے نا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسول اللہ. یہ وضو کے بعد آپ کو پڑھنا سنت ہے. اس کے بعد آپ کو دیکھیے اب اس کے کیا فائدے ہیں. اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں. سب سے پہلا جو ہمارا چہرے پر جو نور اٹھ چکا ہے جس کی وجہ سے ہم کو میک اپ کرنے کی نوبت آ گئی ہے، تو یہ نور آپ کے چہرے پر پیدا ہوگا. اور قیامت کے روز کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سے چند چہرے چمکتے ہوئے روشن سفید چاند کی طرح ہوں گے، تو لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ کون ہے. تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پابندی سے اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو رکھا کرتے تھے. الحمدللہ قیامت کے روز بھی وہ چہرے چمکدار اور روشن ہوں گے. اب اس کے بعد دیکھیے مسواک کرنا. مسواک کے کیا فائدے ہیں؟ مسواک چونکہ سنت سے ثابت ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بھی مطلب اٹھتے ہی، کیونکہ ہم برش کا زیادہ تر تو آج پیسٹ اور برش کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ کیا کریں کہ ایک مسواک بھی خرید لیں تاکہ ایک سنت زندہ ہو جائے. زندگی میں کبھی ہم نے سنت تو ادا کی ہے تو چاہیے کہ مسواک کی عادت ڈالے. اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، جیسے کہ مسواک سے جراثیم جو گندے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں مسواک سے. اور یہ پاک کرنے والا ہے، دانتوں کو صاف کرنے والا ہے، اور منہ میں ایک خوشبو پیدا کرتا ہے، منہ کی گندگی کو بھی دور کرتا ہے الحمدللہ. اس کے بعد آئیے جانتے ہیں لباس پہننے کی سنتیں کیا ہیں. جو ہم اکثر جو لباس پہنتے ہیں، ڈیلی جو لباس پہنا جاتا ہے وہ کیسے ہونے چاہیے.
جو سنتوں سے بتایا گیا ہے کہ ہمارے کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہونا چاہیے، نہ کہ فکس ایک دم ٹائٹ بدن کو چپکے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے، کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہونے چاہیے۔ اب کپڑے ڈھیلے ڈھالے کیوں ایسا فرمایا گیا ہے؟ اگر ہم سائنس سے دیکھیں تو سائنس نے بھی بتایا ہے کہ جو لوگ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، جیسے ہم اسکن ٹائٹ جسے کہتے ہیں، لیگنز جگنز جینس وغیرہ، یا کوئی بھی ہو، لڑکیاں بھی اتنی فکس ٹائٹ سلواتی ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو جاتا ہے، وہ اس کو بڑے ہی فیشن کا نام دیتی ہیں۔ لیکن اس طرح اگر ٹائٹ کپڑے پہنیں گے، بچوں کو بھی اتنے ٹائٹ کپڑے پہنائے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا باڈی جو شیپ ہے، باڈی کا جو شیپ ہے یعنی کہ جو پوسچر ہے، وہ صحیح نشو و نما نہیں پائیں گے، اس کی جسمانی نشو و نما میں کمی ہو جائے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں، سائنس نے بتایا ہے کہ بلڈ سرکولیشن میں بھی پرابلم ہوتی ہے، اور اس کے جو نروس سسٹم ہے یعنی کہ ان کے جو نروس ہے، نسیں جو ہیں وہ دب جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اور یہ ڈائجیشن میں بھی اس سے پرابلمس آ سکتی ہیں۔ تو اور جو ٹائٹ جینس یا اسکن ٹائٹ لیگنس جگنس کے نام پر جو پہنتی ہیں لڑکیاں، ان سے بھی کہتے ہیں کہ لڑکے بھی جینس پہنتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے پرائیویٹ پارٹ میں نمی سی رہ جاتی ہے، اس نمی یعنی پسینے کی نمی جو رہ جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر انفیکشن بڑھنے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ایسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اگر ٹائٹ کپڑے پہنیں گے۔ اگر وہی سنت سے پہنیں گے تو الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور چاہیے کہ جب لباس پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے، یعنی کہ قمیص جو بھی ہے جب پہنتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پہلے ڈالے اور لیفٹ ہینڈ بعد میں ڈالے۔ ایسا کیوں؟ کیا اس میں بھی کچھ فائدے ہیں؟ ہاں، اس میں بھی کچھ فائدے ہیں۔ چلیے پہلے میں لباس پہننے کی دعا بتاتی چلوں۔ لباس پہنتے وقت دعا پڑھیں گے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ لباس پہنتے وقت کی دعا ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے میری ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر عطا کیا۔ اب میں بتا رہی تھی کہ سیدھے ہاتھ سے پہننے میں کیا لاجک ہے، کیا اس میں بھی کچھ سائنس ہم کو، یعنی ہماری سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کہ جو بھی آپ اچھے کام کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، بعد میں جب کوئی بھی کام جو دوسرے کام ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے شروع کیے ہیں آپ نے، اور آپ نے اس کا حکم بھی فرمایا ہے، اچھے کام جیسے کھانا کھانا ہو یا کپڑے پہننا ہو، جوتے پہننا ہو، مسجد میں داخل ہونا ہو، گھر میں داخل ہونا ہو، تو سب پہلے رائٹ اس چیز کا استعمال کریں۔ اب اس میں سائنسی کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے سائنسی فائدہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں، ایک ہے رائٹ ہیمسفیئر اور دوسرا ہے لیفٹ ہیمسفیئر، یعنی کہ دماغ میں جب دو حصے ہیں اور ہمارا دل کیا ہے، لیفٹ سائیڈ ہے۔ اب یہ جو ہمارا دماغ لیفٹ سائیڈ کا جو برین ہے ہمارا، وہ ہمارے رائٹ سائیڈ باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو رائٹ سائیڈ کا جو برین ہے وہ ہمارے لیفٹ سائیڈ باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ جو لیفٹ سائیڈ کا جو برین ہے وہ زیادہ ڈومینیٹڈ ہے، وہ زیادہ غالب ہے، وہ زیادہ مور پاورفل ہے، اس لیے ہر کام بآسانی ہم رائٹ ہینڈ سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فرمایا ہے کہ تم رائٹ سائڈ سے شروع کرو لیکن ختم اس کو لیفٹ سائڈ سے کرو، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا، اس سے چونکہ رائٹ سائڈ پہ ہم زیادہ استعمال ہمارا ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ شرٹ پہن رہے ہیں آپ تو سیدھا ہاتھ ڈالے، لیکن اتارتے وقت پہلے لیفٹ سائڈ سے اتارے بعد میں رائٹ سائڈ سے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا، چونکہ رائٹ سائڈ کا جو برین ہے لیفٹ سائڈ کو جو کنٹرول کرتا ہے، وہ زیادہ استعمال اگر نہیں کریں گے، ہم سب رائٹ سائڈ سے ہی بھی کریں گے، تو ہمارا لیفٹ پورشن کیا ہوتا، اس کا بلڈ اسٹیمولیٹ صحیح نہیں ہو پاتا۔ تو دیکھیے الحمدللہ ہمارے نبی کی سنت نے ہم کو بتا دیا کہ اگر ہم رائٹ سائڈ سے شروع کریں اور لیفٹ پر ختم کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے پورے مائنڈ کو، ہمارے پورے برین کو ایک اس کے اندر صحیح اسٹیمولیشن ہوگا، اور یہ پورا اس کا جو فنکشن ہوگا بہترین فنکشن ہوگا، یعنی کہ پورا ہمارے برین کا فنکشن اچھی طرح سے ہوگا۔ یہ ہے اس کا سائنسی فائدہ کہ رائٹ سائڈ سے شروع کریں اور لیفٹ سائڈ پر اس کو الحمدللہ۔
اسی طرح اب گھر میں داخل ہونے کی سنتیں کیا ہیں؟ جب گھر میں آپ داخل ہوں تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے دایاں پیر یعنی کہ رائٹ پینٹ داخل کرے اور بسم اللہ پڑھے، اور سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرے اور اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم آج ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، نہ تمہارے لیے یہاں کوئی کھانا ہے۔ تو گھر میں جیسا کوئی بھی بندہ آتا ہے، جیسے گھر میں ہمارے والدین ہو، شوہر ہو، بچے ہو، جب آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے جنات لے کر آتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو۔ آج گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں، اسی کی وجہ سے فتنے فساد ہو رہے ہیں کہ ہم جنات کو ساتھ داخلے کی ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ تو چاہیے کہ سب سے پہلے بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہو، اور اس کے لیے بھی ایک سنت دعا بتائی گئی ہے، اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ حرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعائیں پڑھے اور پڑھ کر گھر میں داخل ہو، اور سلام کرنے کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے سلام کرنے کا اپنے گھر والوں کو۔ گھر میں اگر ہم لیڈیز بھی آتی ہیں کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تب بھی ہم کو سلام کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر فرشتے ہیں تو وہ ان تک پہنچ جائے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ نون میں دیا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ۔ تو جب کوئی گھروں میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے سلام کرے۔ جب اب گھر میں تو داخل ہونے کے الحمدللہ ہم نے سنت جانی، اور جب گھر سے باہر نکلے تو ہم کیا کریں؟ گھر سے باہر اگر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ ہی کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت، نہ کسی نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کے۔ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو تعینات کر دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں، جو اس کی حفاظت کرتا ہے جب تک وہ گھر کو لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ تو اس طرح بہت سارے راستوں میں ہونے والے حادثوں سے اللہ ہماری حفاظت فرماتا رہے گا الحمدللہ۔ اور جو روزمرہ کی ہماری روٹین میں جو آتے ہیں وہ ہے اذان کی سنتیں۔ اب کیونکہ اذان جب چلتی ہے تو بہت سارے لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ادھر ٹی وی چلتی ہے تو موبائل کا استعمال ہوتا ہے، کوئی موبائل کا آواز تو کم کر دیتا ہے لیکن اس کی نظریں موبائل پر ہی ٹکی رہتی ہے، ٹی وی کی ساؤنڈ کم کرتی جاتی ہے لیکن نظریں ٹی وی پر ہی لگی رہتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ہم کو چاہیے کہ پوری طرح بند کر دے اس ٹی وی کو، اس فون کو آف کر کے بازو رکھ دے، اور اذان جو کہتے ہیں وہی الفاظ ہم کو دہرانے چاہیے، اللہ اکبر جو بھی اذان کے کلمات ہیں۔ لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت ہم کو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت ہم کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح درود شریف جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو چاہیے کہ درود شریف پڑھے۔ اذان کے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس مکمل دعوت اور کھڑی ہونے والی نماز، یعنی کہ رب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ اور فضیلت عطا کی ہے، اور اپنے اس مقام محمود پر فائز کیا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یعنی کہ ہم نے جانا ہے کہ یہ جب دعا پڑھی جاتی ہے تو اس بندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب واجب ہو جاتی ہے، جو اذان کے کلمات دہرا کر اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اذان کے کلمات کے بعد، اگر یہ احادیث میں آیا ہے کہ اذان کے کلمات کہنے کے بعد دعا کرنے کے بعد آپ کو اپنے لیے بھی آپ دعا کر سکتی ہیں، یہ کیونکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کی بھی بڑی برکت ہے۔ اسی طرح دن میں جو روزمرہ کی سنتوں میں آتا ہے وہ ہے دوپہر کو قیلولہ کرنا بھی سنت ہے، یعنی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑی دیر آرام کریں، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اس سے بھی ہم کو انشاءاللہ تعالی رات کے وقت کی انرجی مل جائے گی، یہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے۔
اسی طرح وتر کی نماز میں جو سنتیں بتائی گئی ہیں کہ وتر کی نماز کی پہلی رکعت میں جو پڑھا جاتا ہے وہ سورہ اعلیٰ ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص ہے۔ اور دن تمام میں جیسا صبح ہوتی ہے تو صبح کے وقت آپ کو چاہیے کہ صبح اور شام کے اذکار پڑھے، یعنی کہ اس میں آپ کو آیت الکرسی، معوذتین یعنی قل کے پورے سورے، اور بہترین دعائیں ہیں اس میں کہ یہ پڑھنے سے آپ ہر بلا، نظر، حسد، جلن، نفس کی برائی، اور اس میں اللہ کی رضامندی، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور نبی پر درود شریف ہے، تو یہ تمام صبح اور اذکار میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ تقریباً دعائیں آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ پڑھنے کے لیے آپ کو صرف 5 منٹ لگے گا، 5 سے 6 منٹ میں آپ یہ دعائیں پڑھ لے سکتی ہیں، یا 10 منٹ بہت زیادہ ہوا تو صبح اور شام کے اذکار پابندی سے پڑھیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد جب فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ تر یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی کہ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع یعنی کہ نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔ ہم کو علم حاصل ایسے ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ ایسا علم حاصل کرنا ہے کہ جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور رزقاً طیباً ہم کو پاکیزہ رزق حلال کھانے کی جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کا میں سوال کرتا ہوں، وہ عملاً متقبلاً، اور ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے جو قابل قبول ہو، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے اعمال قبول ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہترین دعا ہے فجر کی نماز کے بعد، یہ اکثر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اسی طرح لوگوں سے میل ملاپ، اگر کوئی باہر آپ جاتے ہیں، آفس ورک پہ ہے یا کہیں بھی باہر مارکیٹ میں کہیں بھی آپ نکلتے ہیں، تو وہاں سے لوگوں کے میل ملاپ کی کیا سنتیں ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے لوگوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ کہیں السلام علیکم۔ ہم نے تو بارہا جانا ہے السلام علیکم پر 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر 20، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر 30۔ یہ تو الحمدللہ سبھی کو معلوم ہے، کیونکہ یہ بہت پسندیدہ عمل ہے اور افضل عمل ہے، کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ اسی طرح جب واپس ہو جائے اور ملتے ہی کیا کریں گے؟ دوسرا مصافحہ کریں گے، مصافحہ کریں گے۔ مصافحہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملاقات کرے تو وہ ان کو چاہیے کہ ہاتھ ملائے، شیک ہینڈ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، تو شیک ہینڈ کرے، اپنے سیدھے ہاتھ سے سامنے والا ہاتھ ملائے، اس کو کہتے ہیں مصافحہ کرنا۔ یہ بھی سنت ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ؟ یہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الحمدللہ، اور اس سے 2 مسلمانوں کے درمیان محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح آئیے جانتے ہیں پھر کھانے کی سنتیں کیا ہیں۔ کھانے کے لیے سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ کھانے کا جب سب انتظام ہو چکا ہوگا تو سب سے پہلے جو سنت ہے وہ ہے بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام۔ لیکن اگر کوئی بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے، کھانے سے یاد آیا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں صرف رزق یعنی کہ روٹی چاول کھائے تو ہی بسم اللہ پڑھنا، نہیں، ہر وہ چیز آپ کو، چائے پی رہے آپ کوئی اسنیکس کھا رہے ہیں، کوئی بسکٹ کھا رہے ہیں، کچھ بھی کھا رہے ہیں، ہر چیز جو منہ میں رزق کے طور پر جاتی ہے اس پر آپ کو بسم اللہ کہنا ہے۔ اور اگر بسم اللہ کہنا بھول جائے تو کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے شروعات میں بھی اور آخرت میں بھی، تو فی اولہ و آخرہ یہ اس میں ضرور شامل کرے اگر بھول جاتے ہیں۔ اور چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں، لقمے کو چھوٹا چھوٹا کر کے کھائیں، اور اگر لقمہ دستر پر گر جاتا ہے تو اس دستر سے اٹھا کر لقمے کو صاف کر کے پھر سے کھا لینا چاہیے۔ اور 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، اور پلیٹ کو اور اپنے انگلیوں کو اچھی طرح سے چاٹ کر صاف کرنے کا حکم ہے، صاف کر کے کھانا چاہیے۔ اس کے بعد اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم نہیں جانتے کہ کس لقمے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو وہ برکت ہمارے سے نہ چھوٹ جائے، اس لیے کوئی دانہ بھی پلیٹ میں کوئی دانہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ صحابہ کا عمل رہتا تھا کہ پوری طرح سے دھو کر اس کو پلیٹ کو صاف کیا جاتا تھا، اور انگلیوں کو بھی اچھی طرح سے چاٹنے کا حکم ہے۔ بہت سارے لوگ ارے ایسا کیسا کر رہے ہیں بول کر اس طرح کہتے ہیں، لیکن معیوب نہ سمجھے، یہ تو سنت ہے۔ اور سائنسی فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے ہاتھ کی انگلیوں میں کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں، ڈائجیشن کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ ہم کو کھانا ہضم کرنے میں بڑے معاون یعنی کہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
آئیے اس کی دعا جانتے ہیں۔ کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور مجھے یہ کھانا عطا کیا بغیر میری کسی طاقت کے اور بغیر میری کسی قوت کے۔ الحمدللہ۔ اب آئیے جانتے ہیں پانی پینے کی سنتیں کیا ہیں۔ پانی پینے سے پہلے بھی سب سے پہلے آپ کو بیٹھ کر پینا ہے، بسم اللہ کہنا ہے، 3 گھونٹ میں پینا ہے، اور گلاس جو پکڑیں گے وہ دائیں ہاتھ میں یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا، اور پانی پینے کے بعد کہنا ہے الحمدللہ، پینے سے پہلے بسم اللہ۔ تو بیٹھ کر پینے میں جو فائدے ہیں ہم کو جو سائنس نے بتائی ہے کہ وہ فائدہ کیا ہے، سب سے پہلے آپ کے اگر ہم کھڑے گٹ 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 بول کر پی لیں گے شیطان کی طرح تو اس سے ہمارے گردے خراب ہونے کے چانسز ہے، اور ہم کو جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے، جو گھٹنوں میں درد جو اکثر کہا جاتا ہے گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، تو یہ جوڑوں کے درد ہونے کے بیماری اس کے بہت زیادہ چانسز ہے۔ اسی طرح جب انسان بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ سے پانی پیتا ہے تو سائنس نے بتائی ہے کہ اس کے منہ میں جو سلائیوا ہوتا ہے وہ سلائیوا اس پانی کے ساتھ مل کر اندر جب جاتا ہے تو یہ کھانے کو غذا کو ڈائجسٹ کرنے میں بہت زیادہ معاون مددگار ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد آئیے جانتے ہیں کہ سونے سے پہلے کی سنتیں کیا ہیں۔ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جب بستر پر لیٹے تو 3 مرتبہ قل کے سورے پڑھے، قل کے سورے معوذتاً جسے کہتے ہیں، اس کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارے اور سارے جسم پر پھیرے، اور اس طرح 1 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لے کہ جس کی وجہ سے ایک فرشتہ تعینات کر دیا جاتا ہے جو رات تمام ہماری حفاظت کرتا ہے، کیونکہ رات کا وقت جنات کا ہوتا ہے، وہ ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ اور چاہیے کہ رائٹ سائڈ یعنی کہ دائیں کروٹ پر لیٹے اور اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھے یعنی کہ اپنے گال کے نیچے رکھے اور دعا پڑھے اللہم باسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھے۔ اور سنت سے جو ثابت ہے وہ ہے سورہ ملک پڑھنا اور سورہ سجدہ پڑھنا۔ اور ایک چھوٹا سا عمل یہ جو ہمارے صحابہ کرتے تھے کہ سونے کے بستر پر ہم کیا کریں گے، ہمارے اعمال کا محاسبہ کریں گے کہ آج دن تمام میں ہم نے کیا کیا نیک عمل کیے ہیں۔ اور کچھ دوسری سنتوں کے بارے میں بتاتی چلوں، جیسے کہ اکثر نظر لگنے پر کیا پڑھنا ہے، کیونکہ نظر لگتے ہی فوراً بچوں کو کالے کالے بڑے بڑے موٹے موٹے ٹیکے دلا دیتے ہیں، ٹیکے لگا دیتے ہیں چہروں پر، یا پھر گلوں میں کچھ تعویذیں، کالی ڈوری، اس طرح کی بیہودے کام کرنے لگتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو بتایا گیا ہے نظر سے بچنے کے لیے وہ بہترین جو ہے معوذتین ہے، یعنی قل کے سورے، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارے، اس طرح کے تھوک اچھلے اور اس سے پورے جسم کا دم کرے۔ اور دوسرا طریقہ جو سورہ کہف آیت نمبر 39 میں جس کا علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ دعا سے بھی نظر بد سے بچ سکتے ہیں، جیسے جو ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، خود پر اور اپنے بچوں پر دم کرے۔ اگر آپ کہیں فنکشن میں جانے والی ہے، کہیں سے بھی کس کی بھی نظر لگ سکتی ہے، تو پہلے یہ سیفٹی کر لے، نظر بد سے بچنے کے لیے پہلے ہی سیفٹی کے لیے یہ دعا پڑھ لے، تو کوئی کچھ بھی بول لے، کیونکہ ہر کسی کے منہ پر ماشاءاللہ نہیں آتا، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے بچوں کی حفاظت ہوگی۔ ہاں، لیکن اگر آپ نے دعا بھول گئے ہیں اور کسی کی نظر لگ چکی ہے تب کیا کریں گے؟ تب دیکھیں جو سنت طریقہ بتایا گیا ہے، اگر ہم کو معلوم ہے کہ فلاں بندے نے نظر لگائی ہے تو ہم اس کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ تم وضو کرے اور تمہارے وضو کا جو پانی ہے وہ ایک ٹب میں جمع کرے، وضو کرتے وقت وہ پانی ٹب میں جمع کرے، اور وہ ٹب میں وہ پانی کیا کریں گے، جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر وہ بہائیں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر ہم کو معلوم ہی نہیں ہے تو یہ دم کرنے سے پہلے یہ کس کے لیے ہے کہ جس کے معلوم ہے کہ ہم کو اس نے فلاں نظر لگائی ہے تو ہم اس کے وضو کا پانی لیں گے، اور اگر نہیں معلوم ہے کہ کس نے نظر لگائی ہے تو ہم کو چاہیے کہ معوذتین پڑھ کر اس کے اوپر دم کرے، کیونکہ یہ تو جادو کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو سنت سے ثابت ہے، جو دعائیں آئی ہیں وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ،
یہ بھی نظر لگنے کے لیے بہت بہترین دعا ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے بہترین دعا ہے، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ جتنے موتیں ہوں گی وہ زیادہ تر حاسد کی، حسد کی، یعنی کہ نظر لگنے کی شکار ہوں گے، زیادہ تر موتیں جو ہوں گی نظر لگنے کی وجہ سے ہوں گی، اللہ کی پناہ۔ تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ یہ تمام یہ سنتوں پر اگر ہم عمل کریں گے، اپنے آپ کی حفاظت کریں گے، تو اللہ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ یعنی کہ قل کے معوذتین پڑھیں، یا پھر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، یا پھر یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کر دم کرے۔ اسی طرح قرض کی دعا کیا ہے؟ اگر کسی کو قرض ہو گیا ہے، کسی نے قرض لیا ہے، تو سب سے پہلے وہ چاہیے کہ نیت کر لے اس کو لوٹانے کی، کہ میں کسی بھی قیمت پر جب پیسہ آئے گا تو دے دوں گا۔ لیکن اگر وہ نہیں دے پا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا پڑھے، اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ مجھے تو حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا سے بے نیاز کر دے۔ تو چاہیے کہ پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کے قرضوں کی بندوبست ضرور کر دے گا۔ اسی طرح اگر کسی بھائی کو تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، جیسے کہ ایک صحابی سے بھی حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی حدیث ہے کہ انہوں نے ان کے کاروبار میں بہت نقصان ہوا کرتا تھا، کچھ بھی کرے تو فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار رسوا ہو کر آپ نے اس بات کی شکایت کی، تو آپ نے یعنی کہ تجارت میں اگر کچھ بھی نقصان ہو رہا ہے تو اس سے بچنے کی دعا سکھلائی، فرمایا اللہم لا خلابہ، اللہم لا خلابہ۔ اتنی چھوٹی سی دعا ہے کہ وہ پڑھتے چاہے، اپنے بھائی حضرات جو بھی ہے ان کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھتے رہے، یعنی کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے دھوکے سے بچا لے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس جو آج کل جو رسم و روایتوں کے نام پہ عقیقے نام پر جو کی جاتی ہیں، اس کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے؟ عقیقہ جسے کہتے ہیں کہ بچہ 7 دن کا جب ہو جائے تو عقیقہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک بکرا کاٹا جاتا ہے۔ تو اس کا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ 7 دن میں ہی وہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اور اسی طرح بچے کی پیدائش پر اکثر جو کھجور یا شہد چٹاتے ہیں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تحنیک کہتے ہیں اسے، یعنی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو منہ میں کچھ شہد کے طور پر یا کھجور اس کو چٹایا جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ جو چٹانے والا ہو وہ کسی متقی انسان سے کروائے، کیونکہ وہ اپنا لعاب، وہ اپنا جو کھجور ہے وہ آدھا منہ میں لے کر اس کو نرم کر کے وہ بچے کو چٹاتے ہیں۔ تو چاہیے کہ وہ کوئی متقی انسان سے کروائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ایک دعا کرے، وہ جو سنت سے ثابت ہے کہ اللہم علمہ الحکمت و تعویل الکتاب، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی۔ اور کان میں اذان دینا بھی درست ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ دعا کرے اللہم علمہ الحکمت و تعویل الکتاب۔ اسی طرح اگر نماز میں وسوسے آتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من ہذہ القنزب، یہ دعا کر کے لیفٹ سائڈ پر تھوکے۔ اگر خوابوں کے بارے جیسے نیند میں جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم کو کبھی اچھے خواب آتے ہیں یا پھر برے خواب آتے ہیں، تو اس کا کیا سنت طریقہ ہے؟ تو دیکھیے اچھے خواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برے اور ڈراؤنی جو خواب آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ اگر اچھے خواب آتے ہیں تو آپ کو کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے سوائے کسی علماء کے، کسی عالم کے، تو ان کو ہی اچھے خواب بتانا چاہیے تاکہ وہ آپ کو صحیح اس کی تعویل بتا سکے۔ اور اگر برے خواب آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ لیفٹ سائڈ پر تھوکے اور آپ فوراً کروٹ بدل دیں اور اللہ کی پناہ چاہے۔ یہ ہے خواب دیکھنے پر اس کا سنت طریقہ کہ آپ لیفٹ سائڈ پر تھوکیں اور کروٹ بدل دیں اور اللہ کی فوراً پناہ چاہے۔ اس کے بعد ہے کہ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، جو ہمیشہ ہم کو برائی کی طرف وہ کرتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے، بدگمانیاں ہمارے اندر آنے لگتی ہے، تو اس سے کیسے پناہ مانگے؟ اس کی بھی دعا ہے،
یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شعنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ آپ کو صبح شام کے جو اذکار ہیں ان میں یہ دعا مل جائے گی. بہترین دعا ہے. اس سے ہمارے نفس سے ہمارا جو نفس آپ کو برائی پر ابھارتا ہے اس سے ہم کو نجات مل جائے گی. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شعنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے زندہ و جاوید رہنے والے، اے قائم و دائم، میں تیری ہی رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہوں. تو میرا ہر کام سنوار دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا. بہترین دعا ہے، یہ پڑھتے رہے کیونکہ آج اس دعا کی ہم کو سخت ضرورت ہے. آج ہم اپنے نفس کے حوالے ہم نے اپنی زندگی کو کر دیا ہے. تو یہ دعا پڑھتے رہے صبح اور شام کے اذکار میں، یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. اسی طرح جو دن تمام میں ہم سے جو برائیاں ہوتی رہتی ہیں کہ ہم کبھی جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کر لیتے ہیں، یا کسی کی غیبت کر بیٹھتے ہیں، اور پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہم نے کتنی بار چغلی کی ہے، کتنی بار غیبت کی ہے. اگر اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم اس سے معافی تو مانگ نہیں سکتے کہ ہم نے کس کس کی ہے، تو اب آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں وہ ہمارے پاس ٹھہر جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس نے تو میری بار بار اتنی چغلی کی ہے. تو ویسے حال میں کیا ہوگا؟ ہماری ساری نیکیاں دے کر ہماری ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہم کو نہیں معلوم ہم نے کتنوں کی غیبتیں کی ہیں. تو اس کے لیے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو یہ دعا ہمارے لیے اس وقت آخرت کے ٹائم پہ کافی ہو جائے گی، اور ہماری نیکیاں ہمارے پاس حفاظت میں رہیں گی، اور یہ دعا اس کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دے گا اور ہماری نیکیوں کی حفاظت فرما لے گا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم فایما مؤمن، اللہم فایما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ. اللہم فایما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ. اے اللہ، جس کسی مومن کو میں نے برا بھلا کہا تو اس مومن کے لیے یعنی کہ قیامت کے دن اپنی طرف سے قربت کا ذریعہ بنا دے. جس کسی کو بھی میں نے برا بھلا کہا، یا اللہ تو اپنی رحمت سے اس کے لیے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے، یعنی کہ ہم نے اس کے حق میں دعائیں گو کر دی ہے. تو الحمدللہ اس سے بھی ہمارے ایسے گناہ جس کو ہم کو نہیں معلوم کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، خاص کر چغلی غیبت جو ہم نے کی ہے، وہ یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی طرح اگر ہم کبھی سفر کا ارادہ کرتے ہیں، کہیں باہر جاتے ہیں، تو اس کی بھی بہترین تقریباً سبھی کو معلوم ہی ہوگی کہ یہ دعا پڑھنا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے سواری یعنی ہمارے تابع کر دیا ہے، ورنہ ہم اسے قابو میں کرنے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی ہی طرف واپس جانے والے ہیں. الحمدللہ یہ ہے ہمارے سفر کی دعا. اور ایک دعا ہے خاص کر جو مرد یعنی کہ ہم مصری کے وقت جو پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ بیوی کے قریب آنے کے لیے بہت سارے لوگ یہ دعا معلوم ہی نہیں کہ اس وقت بھی کوئی دعا ہے، تو یہ بھی دعا ہے، پڑھنا چاہیے. اس سے بھی شیطان کی پناہ مانگنا چاہیے. ہر چیز کا ہمارے نبی نے سنت طریقہ بتایا ہے، سنت دعا بتائی ہے. تو اس کے وقت بھی، رات کے وقت بھی یہ دعا پڑھنا ثابت ہے. کیا ہے وہ دعا؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ بہترین دعا ہے کہ ہم بستری کے وقت یہ پڑھنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہماری تو شیطان سے بچاؤ کر، یعنی ہماری حفاظت کر اس شیطان سے، اور اس سے جو ہم کو اولاد ہوگی اس کو بھی تو اپنے شیطان سے ہماری حفاظت فرما. بسم اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے. اسی طرح اگر کسی کی آپ کو خبر ملتی ہے کہ فلاں شخص بیمار ہے، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی اپنی بیماری کے بارے میں بتاتا ہے تو سنت طریقہ ہے کہ آپ کہیں لا بأس طہورا انشاءاللہ، لا بأس طہورا انشاءاللہ. یہ کہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے چاہا تو تم کو بہت جلد کیا کر دے گا؟ صحت یاب کر دے گا. اسی طرح اگر کوئی چھینکے
कोई छींकने वाला है यानी हमको छींक आती है तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह सुन लिया, छींक नहीं बल्कि किसी ने छींक सुना है और उसने छींका है और अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, तो सुनने वाले को चाहिए कि कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। और फिर पहले वाला कहे, जब सामने वाले ने जवाब दिया यरहमुकल्लाह बोलकर आपको जवाब दिया है, तो पहले वाला छींकने वाला उसके हक़ में दुआ करे यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है सुन्नत तरीक़ा। अल्हम्दुलिल्लाह छींकने वाला कहे, सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह, और फिर पहले वाला छींकने वाला फिर से सुनने वाले को जवाब दे यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। उसके बाद है रोज़े इफ्तार की दुआ, जो सुन्नत से साबित है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ अलग सी दुआएं पढ़ते हैं, लेकिन जो सुन्नत दुआ है मैं वो आपको बताती चलूँ। वो है ज़हबत ज़माउ वब्तलतिल उरूक़ु वसबतुल अज्रु इंशाअल्लाह। ये दुआ है रोज़े इफ्तार की दुआ। जब हम इफ्तार करते हैं, खजूर को बिस्मिल्लाह कहकर मुंह में डालते हैं, तब हमको ये दुआ पढ़नी है ज़हबत ज़माउ वब्तलतिल उरूक़ु वसबतुल अज्रु इंशाअल्लाह। कि रगे तर हो गई, मुझसे प्यास चली गई और मेरी रगे तर हो गई, और अल्लाह ने चाहा तो हमको इसका अज्र भी मिल जाएगा। इसी तरह जब आप बाज़ार में जाती हैं यानी शॉपिंग के लिए जब निकलती हैं, तब हमको पढ़ना है ला, ये तो तब सभी को मालूम ही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये बाज़ार में जाने यानी शॉपिंग पे जब हम निकलते हैं तो बाज़ार में जाने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। इसी तरह हर महीने के जब हम चाँद को देखते हैं, जब चाँद नज़र आता है, अक्सर तो आजकल नहीं देख रही, लेकिन मालूम होता है कि नया महीना सफ़र का महीना है, रमज़ान मुहर्रम जो भी महीना शुरू हो रहा है, तो चाहिए कि चाँद को देखे, कोशिश करें और दुआ पढ़े। बेहतरीन दुआ है कि अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी वत्तौफ़ीक़ी लिमा तुहिब्बु रब्बना व तर्ज़ा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी वत्तौफ़ीक़ी लिमा तुहिब्बु रब्बना व तर्ज़ा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। ऐ अल्लाह, मैं अमन व ईमान और सलामती इस्लाम और इस चीज़ की तौफ़ीक़ के साथ जिसे तू पसंद करता है हम पर तुलू फरमा। ऐ हमारे रब, जिससे तू राज़ी होता है, हमारा और तुम्हारा रब अल्लाह है। यानी ये चाँद को कहे, मुखातिब होकर कह रहे हैं कि हमारा और तुम्हारा रब अल्लाह है। तो ये हमको दुआ पढ़नी चाहिए। इसी तरह अगर कोई मुसीबत परेशानी आ जाती है, खौफ होने लगता है, किसी दुश्मन का आपको खौफ हो, तो फ़ौरन पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। किसी दुश्मन का खौफ हो कि अब हम साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये दुआ पढ़ते रहे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारे सहाबा यही पढ़ा करते थे। इसी तरह अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पर, तो फ़ौरन पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गुस्सा अगर आ रहा है, हक बात हो या नाहक बात हो, अपने गुस्से को कंट्रोल करे और पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर उस पर भी गुस्सा नहीं जाता है तो खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हुआ है तो लेट जाए। अगर लेटने पर भी उसका गुस्सा नहीं जाता तो फ़ौरन उठकर बाहर रूम के बाहर चला जाए। लेकिन सुन्नत जो है कि वो तऊज़ पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद अगर कोई मुसीबत आ जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है या हमसे कोई नेमत छीन ली जाती है, रब की ही है लेकिन छीन ली जाती है, और इसके बदले में हम बेहतरी की अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं, तो पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो सभी पढ़ते ही हैं, लेकिन इसके साथ अगर आपने ये भी दुआ पढ़ी तो जो चीज़ आपसे छिन गई है उससे बेहतर अल्लाह ताला आपको अता कर देगा। वो क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अक़लिफ़ ली खैरन मिन्हा। अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अक़लिफ़ ली खैरन मिन्हा। बेहतरीन दुआ है ये। अपने हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पढ़ा था, और जब आपके बेटे का जब इंतकाल हो गया था तो अल्लाह ताला ने उससे और बेहतर आपको बेटा अता फ़रमाया था, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सहाबा ने सहाबियात ने ये दुआ पढ़ी है। तो हमको चाहिए कि ये दुआ किसी के फ़ौत हो जाने पर या कोई ऐसी मुसीबत जो हमसे जो नेमत छिन गई है, वो उसके नेमत के बदले अल्लाह ताला हमको अता फ़रमा देगा। किसी चीज़ का छिन जाना हमारी बदकिस्मती नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। तो सब्र करके अल्लाह से पूरे तवक्कुल के साथ, यकीन के साथ दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उससे बेहतर हमको अता फ़रमाएगा।
اسی طرح فرض نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں، فرض نماز جیسے ہی ہم سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد پڑھنا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذوالجلال والاکرام، یہ ایک مرتبہ پڑھنا، اور استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ الحمدللہ یہ اور ایک وضو کا میں نے بتایا تھا، اور غسل کے لیے بتاتی چلوں کہ غسل کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ پتہ نہیں پہلے کہ ہماری بوڑھی عورتیں کہتی تھی کہ کچھ لوٹے میں پانی لاؤ، فلاں دعائیں پڑھو اور اس پر پھونکو، اور پھر وہ پانی میں ملاتی ہیں، پھر کہتے تھے کہ اس سے غسل کرے۔ ایسا کوئی طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت جو طریقہ غسل کا طریقہ ہے وہ سنت طریقے سے کرے، سب کو معلوم ہی ہے کہ وہ کس طرح کرنا ہے، یعنی کہ پہلے جو اپنے ہاتھ دھونا ہے، پھر شرمگاہ کو دھونا ہے، پھر اس طرح ہمارے سارے بدن پر پانی پھیلانا ہے، وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر آپ کو سر دھونا ہے، پھر دائیں طرف آپ کو دھونا ہے، پھر لیفٹ سائڈ پر، اس طرح سارا بدن دھویا جائے گا۔ اب اس کے لیے کیا دعا ہے کہ تو کوئی سنت سے تو خاص دعا نہیں ہے، ہاں لیکن جو وضو کے لیے دعا ہے وہی دعا آپ کو پڑھنا ہے، یعنی شروع میں آپ کو بسم اللہ کہنا ہے، اور غسل کے بعد آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جو وضو سے ثابت ہے وہی دعائیں ہم کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یہ تھی تقریباً دن تمام کے روزانہ کے جو ڈیلی روٹین میں ہم کو آتے ہیں، ایسے تو کئی ہزاروں سنتیں ہیں، لیکن جو ہم اس پر عمل کر سکتی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام سنتیں جو سنتوں سے ثابت ہے، یہ جو دعائیں ہیں الحمدللہ، یہ دعائیں اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین اجر سے نوازے گا، بلکہ اجر سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی محبت سے نوازے گا الحمدللہ۔ واقع اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آج جو کچھ بھی سنتوں کو زندہ کیا ہے، سنتوں کی دعائیں سیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زندگی میں عمل پیرا بنا دے، اور ہم کو صحیح امت محمدیہ کہلانے کے قابل بنا دے، اور ہم کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیاں پورے آمین سنتوں والے بن جائے، آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔